إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کا اقرار کرنا ہم پر ضروری قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے دین اسلام کا پہلا رکن ہے، پہلا ستون ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر نماز کا آتا ہے، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکام دیے ہیں جو ہم جانتے ہیں یا بغیر جانکاری کے بھی صحیح ادا تو کرتے ہیں کہ ہماری نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی پوری دنیا میں ادا ہونی چاہیے۔ پوری دنیا جہاں سے بھی، پوری زمین گول جیسے ہے، تو کعبۃ اللہ کی طرف ہر طرف سے لوگ جہاں بھی رہیں گے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ بغیر پاکی حاصل کیے نماز نہیں پڑھ سکتے، پاکی حاصل کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اور رکعتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں اپنے نبی کے زبانی کہ فجر کی نماز کتنی پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، ایک ایک رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے ہوں گے، بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز سے متعلق بتائے ہیں۔ تو انہی احکام میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بیان کیا ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے نماز مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے نماز سے متعلق کہ مسلمان مردوں کے لیے 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو مرد حضرات یہ نمازیں مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے پیچھے کئی ساری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، محلے کے لوگ جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے میل جول یہ جو نہ ہوتا ہے، اور جب بات چیت ہوتی ہے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، احوال معلوم ہوتے ہیں، کون بیمار ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، کون پریشان حال ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یا پھر کھانے پینے کے لیے اس کے گھر میں مشکلیں پڑ رہی ہیں، تو ان کا تعاون ہو سکے، ایسی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بڑی مصلحت اس کے پیچھے یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر ایک مسلمان کے خلاف کسی اور مسلمان کو بھڑکایا جاتا ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی شیاطین الانس والجن جب کوششیں کرتے ہیں، تو آپس میں جب آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، تو پھر جو لوگ ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کرتے ہیں، کوئی جو دشمنی پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ان کی ساری کوششوں پر پانی بھی پھر جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی روبرو
کروں، جس کے خلاف کسی نے آ کر میرے کان بھرے اور میں جب اس سے ملاقات کیا اور اس سے میں نے روبرو پوچھ لیا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ شر پسند ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی دوستی میں دراڑ پڑ جائے، ہماری اپنی بھائی چارگی میں بالکل جو ہے کہ یہ جو ہے دوستی دشمنی میں بدل جائے، تو ان سب کی جو ہے کیا ہے ناپاک کوششیں ناکام رہ جائیں گی۔ اور باجماعت جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے بندے جو نماز کی بہت ساری باتیں جانتے نہیں ہیں تو ان کو جانکاری حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی پوچھتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے اور مجھے بھی اسی طرح کا عمل کرنا چاہیے سمجھ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے دوسرے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ فرض نماز کے بعد ماشاءاللہ سنت بھی پڑھ لیا اور جو ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفل بھی پڑھ رہا ہے اور میں ہوں کہ بس فرض نماز پڑھ کے نکل جایا کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں دوسرے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر اس کو دل میں خیال آئے گا کہ چلو مجھے بھی کچھ اور جو ہے نمازیں پڑھنی چاہیے، ایک طرح سے اس کے اندر بھی نشاط پیدا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آدمی کو باجماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ منفرد اور تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ افضل ہے، درجہ اس کا بڑھ کر ہے۔ بعض روایات میں 25 اور بعض روایات میں 27 یعنی 27 ٹائمز یہ جو ہے کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے اپنے لیے باجماعت نماز ادا کرنے میں بہت ساری مصلحتیں اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی جو ہے کیا مسئلے، چونکہ وہ جاننے والا ہماری اپنی فطرت کو جانتا ہے، ہماری اپنی ضرورتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ مرد حضرات باجماعت نمازیں پوری 5 وقت کی بھی برابر مسجد میں حاضر ہو کر ہی ادا کریں گے۔ اور اسی طرح سے جب بندہ مسجد کی طرف نکل کر جاتا ہے تو ایک ایک قدم جو وہ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ بھی جنم مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب فضائل آدمی کو حاصل ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے باجماعت نماز ادا کرنے کو مسلمان مردوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات کہ جس میں بہت ساری چھوٹ دی جاتی ہے، خود نماز کے اندر عام حالات میں آدمی برابر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر برابر اس کو نماز پڑھنی ہے، زیادہ حرکت وغیرہ نہیں کرنا ہے، مگر جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر بہت ساری سہولتیں دی ہیں۔ ایک رکعت قبلے کی طرف ادا کر کے دوسری رکعت آپ دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو ادا کر لو، یا پھر ادھر ادھر چل کر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں کہہ کر، مگر ان سب رخصتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہی حکم دیتے ہیں کہ آپ حالت خوف میں بھی جب نماز پڑھیں گے تو جماعت آپ کو قائم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ دشمنوں سے آمنا سامنا ہو رہا ہو اور اس وقت بھی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں 2 گروہوں میں بٹ جانا چاہیے۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو کر نماز شروع کرے گا اور دوسرا گروہ دشمنوں پر نظر رکھے رہے گا۔ اور اس کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، مختلف طریقے اس کے اندر بتائے ہیں صحابہ نے، کہ ایک طریقہ یہ بھی بتایا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوف کی نماز جب شروع کرتے تو آپ ایک گروہ کو 1 رکعت نماز ادا کراتے، باجماعت
آپ کی امامت میں ایک گروپ ایک رکعت ادا کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے، اور جو دشمن کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے وہ گروہ واپس آتا ہے اور آپ کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرتا ہے، اور وہ پہلا گروہ اپنی ایک رکعت ویسے ہی ادا اپنی طرف سے کر لیں گے۔ تو اتنی ساری رخصتیں، سہولتیں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کے اندر رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ضرورت پڑنے پر بس آپ ایسے ہی انفرادی طور پر نماز ادا کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ اس حالت میں بھی آپ کو باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ بتاتے ہیں کہ منافقین پر 2 نمازیں بڑی بھاری گزرتی تھیں، یعنی کہ مسجد میں حاضر ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر منافقین جو کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، حقیقت میں ان کے دل اسلام قبول نہیں کیے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، ان کا نقصان کرانے کے لیے وہ ایسے مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، بڑی بھاری ان پر گزرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ باجماعت نماز ادا کرنے میں کیا اجر و ثواب مل رہا ہے تو یہ لوگ ان نمازوں میں رینگتے ہوئے بھی آ جائیں گے، چلنے کی قدرت نہ بھی ہو بلکہ رینگ کر جو ہے کہ نماز میں حاضر ہونا پڑے تو رینگتے ہوئے بھی آ جائیں گے۔ تو دیکھیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی صورت میں کیا اجر و ثواب ملتا ہے اگر معلوم ہو جائے تو آپ نے بتایا کہ رینگ کر بھی صحیح آدمی جماعت نہیں چھوڑے گا، باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی جو ہے کیا ہے خواہش ظاہر کی تھی، بتایا آپ نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا وقت جب ہو جائے تو اذان دینے کا حکم دوں، اور اذان ہونے کے بعد کسی ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے میں متعین کر دوں، اور پھر میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں اور ساتھ میں لکڑیوں کے گٹھر میرے ساتھ میں ہوں، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھے بغیر، جماعت میں حاضر ہوئے بغیر گھروں میں رہ جاتے ہیں، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تمنا کی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے بس اسی ایک چیز نے آپ کو اپنی تمنا پوری کرنے سے، اپنی خواہش پوری کرنے سے جو نا رکاوٹ بنی رہی کہ گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے آگ لگانے کا وہ ارادہ آپ نے ترک کر دیا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ کس طرح سے حالت خوف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت قائم کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا یہی بتا رہی ہے کہ جماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جماعت یہ جو کہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے جی، کہ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں غیر تو پھر یقیناً ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھتی ہے کہ یہ سارے مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان لوگوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں دشمنوں کو ایک طرح سے خوف زدہ کرانے والی باتیں بھی ہوں گی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خاص کر مسلمان مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کو فرض قرار دیا۔ اب جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی، ایسے لوگ جو کسی معقول عذر کی وجہ سے جماعت ان کی جو کیا نہیں ہو پاتی ہے اور وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، جیسے کوئی ایسا بیمار جی، یا پھر کوئی مسافر، یا اس کو کوئی خوف لاحق ہے، دشمنوں کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے، یا کوئی گھر کے سامنے کوئی درندہ وغیرہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ وہ اب باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے حالات میں جب کہ اس کا اپنا معمول
ہمیشہ ایسا کوئی عذر نہ ہو، بیماری نہ ہونے کی صورت میں، سفر نہ ہونے کی صورت میں، یا کوئی ناگہانی آفت وغیرہ نہ آنے کی صورت میں وہ پابندی کے ساتھ جماعت میں نماز ادا کیا کرتا تھا۔ تو ایسا بندہ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے جب جماعت چھوڑ دیتا ہے اور نماز تنہا اگر ادا کرتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس بندے کے کھاتے میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی نیک عمل کا عادی ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب کوئی عذر بیمار ہونے کی وجہ سے یا سفر درپیش ہونے کی وجہ سے جب اس سے وہ عمل چھوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ اگر میں بیمار نہیں ہوتا یا سفر مجھے درپیش نہیں ہوتا تو میں یہ عمل نہیں چھوڑتا، تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہ عمل کرنے کا برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے تو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے مگر اس کے پیچھے کوئی معقول عذر ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہی اجر و ثواب ضرور لکھیں گے۔ لیکن جو لوگ بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز ترک کر دیا کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اہل علم یہ تو بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں بھی تنہا نماز ادا کر لیا، نماز تو اس کی صحیح ہو جائے گی، اس کا فرض تو ساقط ہو گیا، لیکن نماز کے سلسلے میں دو فرض تھے، ایک اس نے ادا کر دیا نماز پڑھنا، اور دوسرا فرض جماعت میں حاضر ہو کر پڑھنا بھی تھا، تو یہ جب چھوڑ رہا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر الگ سے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، نابینا صحابی، آپ سے آ کر اجازت چاہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا گھر مسجد سے ذرا دوری پر ہے، لیکن جی آنے کے لیے مجھے وہاں سے لے کر آنے کے لیے میرے ساتھ کوئی قائد، کوئی جو نا مجھے رہنمائی کرنے والا بھی نہیں، اور راستہ بھی بالکل ایسا ہے کہ جہاں سانپ، بچھو، دیگر اور بہت سارے موذی کیڑے مکوڑے یہ سب جو نا بھرے پڑے ہیں، تو کیا آپ میرے لیے گنجائش نکال سکتے ہیں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں؟ آپ پہلے اجازت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تھوڑی ہی دور جاتے ہیں وہ صحابی کہ فوراً ان کو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میرا گھر اتنی دوری پر بھی نہیں کہ مجھے اذان کی آواز نہ سنائی دے، اذان کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ تو آپ ان کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، تب تو پھر آپ کو اپنی اس حالت میں بھی باقاعدہ مسجد میں حاضر ہو کر ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والے ہمارے درمیان صرف ایسے منافقین ہی ہوتے تھے جن کا نفاق سب کو بالکل معلوم تھا، کھلے طور پر جو منافق سمجھے جاتے تھے ایسے ہی لوگوں کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ نماز میں وہ لوگ جماعت میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کو بھی جماعت کی اہمیت کا اندازہ تھا، اسی لیے کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح سے جماعت ترک کرنے کے لیے کبھی جو ہے کہ راضی ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود یہاں تک بتاتے ہیں کہ جو منافق نہیں ہوتے اگر ان کو چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، دو آدمیوں کے سہارے اگر وہ جو آنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی آ کر وہ صف میں کھڑے ہوتے۔ بیساکھی نہیں ہوتی ہے، دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آ کر جو ہے کہ حاضر ہونا ہے تو ویسے بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ جماعت کی اتنی زیادہ اہمیت ان لوگوں کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے باجماعت نماز ادا کرنے کو خاص کر مسلمان مردوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرض عین قرار دیا ہے۔ ہاں جو خواتین ہیں تو خواتین کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا مسجد میں حاضر ہو کر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی جائز ہے،
کہ اگر خواتین مسجد میں حاضر ہو کر 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنا چاہتی ہیں جماعت کے ساتھ تو برابر ادا کرنے کی ان کے لیے اجازت ہے، لیکن شریعت نے بڑی سخت پابندیاں رکھی ہیں کہ جو عورتیں مسجد کو جانا چاہتی ہیں تو انہیں بغیر بناؤ سنگھار کے بالکل اپنے معمولی کپڑوں میں اور مردوں سے پوری طرح سے الگ تھلگ رہتے ہوئے پردے کا پورا اہتمام کرتے ہوئے مسجد کو اگر آتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر مسجد کو جانے کے لیے بناؤ سنگھار کر کے، خاص کر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اگر خوشبو لگانے کی بات نہیں ہوتی ہے تو سروں میں پھول لگا کر آنا یہ عورتوں کی اپنی جو نا کیا عادت ہوتی ہے، تو یہ بھی حرام ہے کہ کوئی بھی عورت جب باہر نکلتی ہے اور اپنے سر میں پھول لگا کر نکلتی ہے تو یہ اس کے لیے بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر یا خوشبو کی کوئی بھی چیز اپنے جسم میں لے کر، اپنے کپڑے میں، جسم میں، کہ جس کی وجہ سے اس یعنی کہ جہاں سے وہ گزرتی ہے تو مردوں کی نگاہیں اس پر اگر اٹھ رہی ہوں تو ایسی عورت بدکار عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، زانیہ ہے آپ نے بتایا۔ تو عورتیں اگر واقعی مسجد میں آنا بھی چاہتی ہیں تو ان کے اپنے شوہروں کی اجازت ان کو ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ نہیں آ سکتی ہیں، اور آنے کے لیے یہ ساری پابندیاں ان کا بھی ان کو جناب بالکل اہتمام کرنا ہوگا۔ اور اگر عورتیں کسی اور جگہ مسجد میں حاضر ہونے کی بجائے کسی کے گھر میں حاضر ہو کر صرف عورتیں ہی باجماعت نماز بھی اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا کہ جب عورت کی امامت کرے گی، عورتوں کی امامت کرے گی تو ان کی جو امامت کرنے والی عورت ہوگی وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی، جیسے کہ مرد امام سارے صف سے آگے نکل کر کھڑا ہوتا ہے ویسے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ درمیان صف میں ہی مل کر بیچ میں بس کھڑی ہو جائے گی اور امامت کرے گی۔ تو یہ احکام ہم کو جو ہے کیا ہے عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ جب 2 آدمی بھی ہوتے ہیں کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، کم سے کم جماعت 2 آدمیوں کی ہوا کرتی ہے، اور جب 2 آدمی اگر نماز ادا کر رہے ہیں با جماعت تو جو مقتدی ہوگا وہ امام کے رائٹ سائڈ میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اور دونوں میں کوئی فرق آگے پیچھے نہیں ہوں گے، دونوں مل کر ایک ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ جب تک 2 آدمی ہی ہیں باجماعت نماز ادا کرنے والے تو ان کو بالکل اسی طرح سے ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے، آگے پیچھے نہیں کھڑے ہونا ہے ذرا بھی۔ لیکن جب کوئی تیسرا آدمی آ رہا ہے اور آپ کو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اب اسے چاہیے کہ جو امام کے رائٹ سائڈ میں ہے اسے اگر پیچھے جگہ ہے تو پیچھے کھینچ لے، کیونکہ جب 2 آدمی مقتدی ہو جائیں گے تو ایک ساتھ امام کے دائیں اور بائیں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 3 آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں امام آگے ہوگا اور باقی کے 2 آدمی پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ اگر تیسرا آدمی آ کر شامل ہونا چاہ رہا ہے تو امام کے بغل میں جو رائٹ سائڈ میں جو آدمی ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے، تو اسے اگر پیچھے جگہ ہے تو اسے اپنی جو ہے طرف کھینچ کر بیچ میں جو کھڑا ہو جائے، اور اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو امامت کر رہا ہوتا ہے اس کو آگے اگر جگہ ہے تو آگے اس کو بڑھا دے، اگر آگے بھی جگہ نہیں پیچھے بھی جگہ نہیں مجبوری اگر ہے تو ایسی صورت میں امام کے ساتھ ہی رائٹ میں لیفٹ میں لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی مسجد جب چھوٹی پڑ جاتی ہے، جگہ تنگ ہوتی ہے، تو امام کے بازو میں بھی اگر جگہ ہوتی ہے تو باقاعدہ امام صاحب کے ساتھ میں بھی مل کر صف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب احکام اللہ رب العالمین نے ہمیں جماعت کے نماز کے لیے جو دیے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی اپنی غفلت کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنے میں ہی ہماری اپنی سستی ہوتی ہے، اور بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی ہوتا ہے ایسے ہی اپنی کسی بھی مصروفیت میں رہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم بعد میں اکیلے پڑھ لیں گے، نماز ہی تو پڑھنا ہے، نماز پڑھ لیں گے۔
یاد رہے کہ جماعت بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا یہی مسلمانوں کا ایک شیوا ہونا چاہیے۔ باجماعت جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بڑا اہم حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز قائم ہو گئی اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز بندہ نہیں پڑھے گا، نہ کوئی سنت، نہ کوئی نفل، نہ کوئی اور نماز۔ جو نماز جس کی اقامت کہہ دی گئی، امام صاحب نماز اگر شروع کر چکے ہیں تو باہر سے آنے والا کوئی بھی فرض نماز میں داخل ہونے کی بجائے کسی اور نماز کی وہ شروع نہیں کرے گا۔ تو یہ سب احکام ہمارے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بتائے گئے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی مسجد میں نماز پڑھ لیا مگر کہیں اور جنازہ ہوتا ہے اور وہاں حاضر ہونا چاہتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ ابھی جماعت چل رہی ہوتی ہے۔ اگر بندہ مسجد میں داخل ہو گیا تو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر نفل نماز اس کو پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا تھا کہ آپ کے زمانے میں اسی طرح سے آپ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی بالکل صف سے الگ تھلگ پیچھے مسجد کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ دونوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ ہمارے اپنے گھر میں پڑھ کر آ گئے تھے۔ تو آپ نے بتایا کہ نہیں، اگر آپ پہلے نماز پڑھ بھی چکے ہوں گے، آپ کی وہ نماز فرض ہو گئی اور جہاں آپ حاضر ہوئے وہاں اگر نماز ابھی چل رہی ہے تو اس وقت آپ اس میں شامل ہو جائیے، تو وہ آپ کے لیے نفل ہوگی، اس لیے کہ لوگ خواہ مخواہ بدگمانی میں اور غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے آپ کے تعلق سے کہ یہ کیسا مسلمان ہے، مسجد میں آیا، نماز ہو رہی ہے اور اس کے باوجود نماز پڑھے بغیر ویسے ہی بیٹھ گیا یا ایسے ہی پیچھے کھڑا رہ گیا، تو یہ کہیں بات نہ ہونے پائے۔ تو اس لیے مسجد میں آپ اندر آ گئے تو آپ کو ایسے ہی باہر انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ورنہ بہت سارے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں ہی مت آئیے اندر، تاکہ آپ باہر ہی رہ گئے تو پھر لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ سارے احکام ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کے تعلق سے ہمیں دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں۔ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ سب سے گھل مل کر ہی رہنا چاہتا ہے۔ اکیلا انسان سارے کام کرتے ہوئے بالکل نہیں رہ سکتا۔ الانسان مدنی بالطبع، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ سب کے ساتھ گھل مل کر ہی رہے گا، کیونکہ اس کی جتنی ضرورتیں ہیں کوئی ضرورت پوری کرے گا، کوئی کارپنٹر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی فلاں ہے، ہر طرح کے کام الگ الگ لوگ کریں گے، تو ایسے ہی ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں جب مسلمان آپس میں ملتے جلتے رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا رہے گا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں کبھی کوئی بیمار تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا، نماز میں آپ ایک دو نماز میں کسی صحابی کو نہیں دیکھتے، فوراً پوچھتے آپ دوسرے صحابہ سے کہ بھئی فلاں آدمی کے بارے میں کیا ہے، کیوں نہیں حاضر ہو رہے ہیں؟ تو دوسرے صحابہ جا کر معلوم کرتے ہیں کہیں وہ بیمار تو نہیں یا کوئی اور حاجت تو نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ تو یہ سب باتیں ہوا کرتی ہیں، تو اس لیے ہمیں جماعت کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ دن اور رات میں 5 وقت یہ اجتماع ہمارے لیے ضروری قرار دیا، تو ویسے ہی آج کا یہ دن جو کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کی نماز میں اور بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں تو محلے کے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں اور بھی ذرا دور دراز کے لوگ بھی سب حاضر ہوتے ہیں، اور سال میں 2 مرتبہ عیدین میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑا اجتماع ہمارے لیے مقرر کیا۔ ان سب کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ کر ہمیں ہمارے اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارا اپنا دین صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اخذل الكفر والكفرة في كل مكان. اللهم اخذل الكفر والكفرة في كل مكان إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.